پاگل خانے نہیں جا سکتے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ ان دنوں میں میرا زیادہ وقت پاگل خانے میں گزرتا تھا۔ لاہور میں پاگلوں کے 2 بڑے ڈاکٹر میرے دوست تھے۔ میں جب بھی فارغ ہوتا میں ان کے پاس چلا جاتا تھا اور وہ بڑے بڑے شاندار پاگلوں کے ساتھ میری ملاقات کرواتے تھے۔ ڈاکٹر رشید چودھری ایلیٹ فیملی اور پڑھے لکھے پاگلوں کے ڈاکٹر تھے۔ ان کے پاس آکسفورڈ، کیمبرج اور ہارورڈ یونیورسٹی کے کوالیفائڈ پاگل آتے تھے۔ میں ایک دن ان کے دفتر گیا تو وہاں ایک نہایت پڑھا لکھا اور رئیس پاگل بیٹھا تھا۔ پاگل نے قیمتی اطالوی سوٹ پہن رکھا تھا، مہنگی خوشبو لگا رکھی تھی اور انگلیوں میں کیوبا کا سگار دبا رکھا تھا۔ کمرے سے سگار کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور پڑھا لکھا پاگل نہایت انہماک کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو پنجابی، اردو اور انگریزی تینوں زبانوں میں ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ گالیاں سن رہے تھے۔ جب پاگل تھک گیا تو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا اور عملہ پاگل کو کرسی سمیت اٹھا کر لے گیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، سر آپ کو یہ غلیظ گالیاں سن کر غصہ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے ہنس کر جواب دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ پاگل ہے اور اگر آپ کو پاگلوں کی بات پر غصہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان سے بڑے پاگل ہیں۔ میں نے اس دن یہ بات پلے باندھ لی، ہم اگر نارمل ہیں تو پھر ہمیں پاگلوں کی باتوں پر جذباتی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پاگلوں کی گالیاں بھی اطمینان سے سن لینی چاہیے۔ چنانچہ جب بھی میں کسی مشکل صورتحال کا شکار ہوتا ہوں، مجھے جب کوئی پاگل ٹکر جاتا ہے تو مجھے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب یاد آ جاتے ہیں۔ میں پاگل سے معافی مانگتا ہوں، اپنا جرم، گناہ اور غلطی تسلیم کرتا ہوں اور آگے چل پڑتا ہوں۔ میں پاگل کے ساتھ ڈائیلاگ یا آرگومنٹ کی غلطی نہیں کرتا۔ میں جس دن یہ غلطی کر بیٹھوں میں اس دن نیند کی گولی کے بغیر سو نہیں پاتا۔ دوسرے ڈاکٹر صاحب غریب پاگلوں کے معالج تھے اور لاہور کے سرکاری پاگل خانے میں کام کرتے تھے۔ میں ہفتے میں 2 دن گپ شپ کے لیے ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ ان کے پاس بڑے بڑے مارکا الارا پاگل ہوتے تھے۔ مثلا مجھے ایک دن وہاں ایک ایسا پاگل ملا جس کا خیال تھا وہ نعوذ باللہ خدا ہے اور اس نے قیامت لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اس وقت تک بات نہیں کرتا تھا جب تک مخاطب اسے باری تعالیٰ نہیں کہتا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے قیامت لانے کی وجہ پوچھ لی۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور چلا کر بولا، وہ دنیا جس میں پیاز 80 روپے کلو ہو جائیں کیا اسے تباہ نہیں ہو جانا چاہیے؟ میں نے فوراً اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ خوش ہو گیا اور بولا، مجھے 10 برسوں میں صرف تم ایک عقل مند آدمی ملے ہو، ورنہ اس ملک میں ہر شخص پاگل، ہر شخص نالائق ہے۔ اس کا فرمان تھا، تم مجھے ملتے رہا کرو، میں تمہیں بہت جلد اپنا ڈپٹی لگا دوں گا۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر لیا، لیکن اس کا کہنا تھا میں جب بھی آؤں میں اس کے لیے گولڈ لیف سگریٹ کی 2 ڈبیاں لے کر آؤں۔ میں نے یہ وعدہ بھی کر لیا۔ میں اس وقت تک اسے سگریٹ فراہم کرتا رہا جب تک پیاز سستے نہیں ہوئے اور اس نے قیامت برپا کرنے کا فیصلہ واپس نہیں لے لیا۔ مجھے اس پاگل خانے میں میری وہاں بنی اسرائیل کے ایک ایسے عالم کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی جو حضرت موسیٰ کے ساتھ مصر سے فلسطین تشریف لایا تھا۔ وہ بحر احمر کی تقسیم کا آنکھوں دیکھا واقعہ بھی بیان کرتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ میں خود حضرت موسیٰ کو کوہ طور تک چھوڑ کر آتا تھا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا، ہمیں بعض اوقات اس کی باتوں پر یقین آنے لگتا تھا، بس وہ ایک چیز سے پکڑا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میں حضرت موسیٰ کو سائیکل پر بٹھا کر کوہ طور پہنچایا کرتا تھا۔ اگر اس دوران بدقسمتی سے کسی کے منہ سے یہ نکل جاتا، جناب سائیکل تو اس وقت تھی ہی نہیں، اور بس اس کے بعد وہ سائیکل کی ایسی زبردست تاریخ بیان کرتا تھا کہ اللہ دے اور بندہ لے۔ اس کا دعویٰ تھا سائیکل ایجاد نہیں ہوئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ وہ سائیکل کے نزول کا ایسا روح پرور واقعہ بیان کرتا تھا کہ توبہ توبہ۔ میری وہاں ایک ایسے حاذق طبیب سے بھی ملاقات ہوئی جس کا دعویٰ تھا وہ چیونٹیوں کے ذریعے گردے کی پتھری نکال سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ وہ بولا گردے کی پتھری میٹھی ہوتی ہے، آپ مریض کو آدھی چھٹاک زندہ چیونٹیاں کھلا دیں، یہ چیونٹیاں گردے میں پہنچ کر پتھری توڑ دیں گی۔ اس کا دعویٰ تھا یہ علاج کیونکہ مفت ہے، چنانچہ فرنگی فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے حکومت کے ساتھ مل کر اسے پاگل خانے میں بند کرا دیا ہے۔ یہ جس دن باہر آ گیا یہ پورے میڈیکل سائنس بدل کر رکھ دے گا۔ مجھے وہاں بے شمار سیاستدان بھی ملے، وہ سب قوم کی نبض کو بھی سمجھتے تھے اور ان
के पास हर मुल्की मसले का हल भी था। मसलन एक लीडर का दावा था वो 1 महीने में बेरोजगारी का मसला जड़ से ख़त्म कर देगा। मैंने पूछा कैसे? वो बोला हुकूमत 18 साल से ऊपर मुल्क की सारी आबादी भर्ती कर ले, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। मैंने पूछा लेकिन तनख्वाहों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसने उसका एक ऐसा शानदार हल बताया कि मैं फ़र्श पर लेट गया। उसका कहना था आप सऊदी अरब को अपने ग्लेशियर बेच दे, सऊदी अरब ठंडा हो जाएगा, उम्रे का सीज़न बड़ा हो जाएगा, आप उनसे उम्रे की रॉयल्टी लें और लोगों को तनख्वाहें देते रहें। वहाँ मौजूद एक साइंसदान के पास लोड शेडिंग का हल भी मौजूद था। उसका कहना था हुकूमत 10 करोड़ छोटी छोटी टर्बाइन्स बनाए और उनके आगे आवारा कुत्ते जूत दे। ये कुत्ते रोज़ाना 10 करोड़ यूनिट बिजली पैदा कर देंगे, यूँ बिजली का मसला हल हो जाएगा। मैंने पूछा लेकिन जनाब कुत्तों के लिए खुराक कहाँ से आएगी? मुस्कुराकर बोला जो कुत्ता बिजली पैदा करने के अमल के दौरान मर जाए वो काट कर दूसरे कुत्तों को खिला दिया जाए। मैं 2 साल लाहौर के उन दोनों पागल खानों में जाता रहा। वो मेरी ज़िंदगी के दिलचस्प तरीन साल थे क्योंकि मैंने उन 2 सालों में सीखा। दुनिया के हर पागल में 6 खूबियाँ होती हैं। पागल बेतहाशा बोलता है, ये बोलेगा और फिर बोलता चला जाएगा, ये कभी आपकी बारी नहीं आने देगा। नंबर 2, ये गैर फितरी हद तक संजीदा होगा। आप कभी किसी पागल को हंसता हुआ नहीं देखेंगे, वो कैका भी लगाएगा तो आपको उसकी आंखों में संजीदगी नज़र आएगी। नंबर 3, दुनिया के 90% पागलों के पास बेतहाशा मजहबी और रूहानी मालूमात होती हैं, ये आपको अपनी मालूमात से हैरान कर देंगे। नंबर 4, आप जितने बड़े पागल होते हैं आपके लहजे में उतना ही ज़्यादा यकीन होता है। आप किसी पागल से मिल लें, आपको उसका यकीन हैरान कर देगा, वो कसम खा जाएगा सूरज मगरिब से निकलता है और फरंगियों ने दुनिया को गुमराह करने के लिए मगरिब का नाम मशरिक रख दिया है। नंबर 5, दुनिया का हर पागल दिन में ख्वाब देखता है और ये उस ख्वाब को हकीकत समझता रहता है। और नंबर 6, दुनिया का हर पागल बहस का उस्ताद होता है, आप उसे बहस में नहीं हरा सकते, लिहाजा आपके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। आपको अगर मेरी ऑब्जर्वेशन पर यकीन ना आए तो आप किसी पागल खाने का विज़िट कर लें, आप मेरी पागल शनासी के कायल हो जाएंगे। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप अपने दाएं बाएं देख लें, आपको पागल खाने जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये पूरा मुल्क पागल खाना बन चुका है। आपको एक सिरे से दूसरे सिरे तक करोड़ों आलिम, साइंसदान, सियासतदान, दानिश्वर, तबीब और पीर मिल जाएंगे। आपको उन सब में ये 6 की 6 खूबियाँ भी मिल जाएंगी।